اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ میرے پیارے بہن بھائیوں ویلکم بیک ٹو دا چینل آف اسپیک عربک ود اسم احمد. آج ہم ہاسپٹل کے ٹاپک پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اگر ہاسپٹل اللہ رحم کرے سب کو جانا ہوتا ہے کبھی کبھی تو اس کے بارے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ہاسپٹل جب جاتے ہیں، یعنی میرے دوست اور احباب اور بچے بھی جاتے ہیں تو ادھر کیسے کیا بولنا ہے. تو عربی میں کہتے ہیں کہ انا رايح المستوصف. چھوٹا ہاسپٹل جو ہے اس کو مستوصف کہتے ہیں، بڑا ہاسپٹل جو ہے اس کو مستشفیٰ کہتے ہیں، اور مرکز صحی بھی کہا جاتا ہے. مرکز صحی جو یعنی میڈیکل سینٹر ہے اس کو کہا جاتا ہے. اور جب ہاسپٹل میں جائیں گے تو پہلے ریسیپشن میں جاتے ہیں نا، استقبال میں، تو ادھر سے رسید کاٹتے ہیں تو ان کو بطاقہ مدنیہ دیتے ہیں اور اس کو کیا کہنا، ابھی علاج. مثال کے طور پہ اگر سانس کی کسر ہے تو کہنا ہے کہ عندی ربو کہتے ہیں جو دمے کی بیماری ہے. اور یہاں اگر یعنی سر درد کرتا ہے تو کہنا ہے کہ راسی یعورنی. یہ کویتی زبان میں ایسے کہتے ہیں، راسی یعورنی یعنی درد کرتا ہے. اور صداع بھی کہتے ہیں، صداع. اور اگر پیٹ میں درد ہے تو بطنی یعورنی. اور عربی جو کتابوں کی زبان ہے اس میں کہتے ہیں کہ بطنی یؤلمنی یعنی درد کرتا ہے، رأسی یؤلمنی عندی صداع. اور اگر دانت درد کرتے ہیں تو اسنان کہتے ہیں. اسنان، ابھی طبیب الاسنان، مجھے دانتوں کا ڈینٹسٹ یعنی چاہیے. تو پرچی کٹاتے وقت بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کون سی اپنے عام ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. تو وہ پوچھتے ہیں ای طبیب اسنان ولا تبی طبیب العام. عام کہتے ہیں عام جو یعنی ڈاکٹر ہے. اور مختبر کہتے ہیں اس کو جدھر خون ٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں نا تو اس کو کہتے ہیں مختبر. اور تحلیل کہتے ہیں جو خون ٹیسٹ کرتے ہیں اس کو تحلیل ایک ہوتا ہے، تحالیل جمع ہے. اور صیدلیہ کہتے ہیں جو جدھر سے دوائی لیتے ہیں، فارمیسی ہوگی. صیدلیہ ادھر کلینک میں بھی ہوتی ہے اور بڑے ہاسپٹل میں بھی، مستشفی میں بھی ہوتی ہے. عزاب کہتے ہیں جو چھڑے ہیں ان کو عزاب کہتے ہیں. تو ایسے انہوں نے تقسیم کیے ہوئے ہیں اپنے اپنے ہاسپٹل. السلام علیکم ابو جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج ہاسپٹل کے ٹاپک کے بارے میں بات کرنی تھی. تو سب سے پہلے میں کوشچن کروں گی کہ جیسے ہم باہر جاتے ہیں ٹیکسی میں، کچھ مصری لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ عرب ہوتے ہیں، تو ان کو ہم کہیں گے مجھے ہاسپٹل جانا ہے. اس کو کہنا توصلنی المستوصف. اگر چھوٹا ہاسپٹل ہے تو مستوصف، اگر بڑا ہاسپٹل ہے ابھی اروح المستشفى. صحیح. ہاسپٹل کس جگہ ہے؟ وين المستوصف؟ میرے پاس کیش نہیں ہے ٹکٹ لینے کے لیے. ما عندي نقدي للطابع. کیا آپ کارڈ یا کینٹ یوز کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو کیش بعد میں دے دوں گا. تقدر تستعمل الكرت، كرت الكنت اعطيك بعدين اعوضك بھی کہتے ہیں. اعوضك یعنی میں آپ کو بعد میں اس کے بدلے میں دے دوں گا. ہاسپٹل میں اگر کسی سے پوچھنا ہو کہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ ہاسپٹل میں پوچھنا وين الطبيب.
मैं बीमार हूँ. أنا مريضة. मुझे जुकाम है. عندي رشح أو زكام. زکام بھی کہتے ہیں عربی میں, رشح بھی کہتے ہیں, انفلوئنزا بھی کہتے ہیں. पानी जैसा जुकाम है. عندي يعني خشمي ماشي, میرا یعنی ناک بہ رہا ہے. मुझे खांसी है. عندي كحة. खुश्क खांसी है. كحة ناشفة. बगलम वाली खांसी है. كحة فيها بلغم. गले में दर्द है. في ألم في بلعيمي. खारिश है. في حكة, حساسية. मेरे पाँव में दाने बन गए हैं. في رجولي حبوب طالعة. मुझे एलर्जी है. عندي حساسية. मुझे सांस की प्रॉब्लम है. عندي مشكلة في التنفس. ربو بھی ہوتے ہیں, ربو کہتے ہیں دمے کی بیماری کو, اگر سانس کی بیماری ہو نا, ربو بھی کہتے ہیں. اگر آپ اس چینل اور ویڈیو سے کچھ سیکھ سک رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے. मुझे अच्छी दवाई दे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं. لو سمحت اعطيني دواء جيد عشان اتعافى بسرعة. जैसे कोई आदमी दवाई खा रहा है और उसको चक्कर आ जाते हैं, उसने ऑफिस में भी काम करना होता है, या उसको नींद आ जाती है या आना शुरू हो जाती है, वो गाड़ी भी चला रहा होता है, तो उसमें अगर पूछना हो मुझे ऐसी दवाई देना जिससे मुझे नींद ना आए. لو سمحت اعطيني علاج ما ينوم او حبوب कहते हैं गोलियों को, حبوب او كبسولات ما تنوم يعني उससे नींद ना आए. मेरा सर चकरा रहा है. عندي صداع. वो बेहोश हो गया. هو اغمي عليه. اغمي عليه, اغماء कहते हैं बेहोश होने को. मुझे चोट लग गई है. أنا عندي إصابة, أصبت. दिल में दर्द है. في ألم في قلبي. सीना. في صدري. बाजू. في ذراعي. टांग. في رجلي. गला. في بلاعيمي. आँख. في عيوني. नाक. خشمي. मुंह. في فمي. आंखों से पानी आता है. عيوني تدمع. ये दवाई कैसे खानी है؟ شلون استعمل هالدواء؟ दिन में कितनी बार खानी है؟ كم مرة اخذ الدواء؟ क्या मुझे आराम आ जाएगा؟ هل اتعافى؟ هل اطيب؟ गोलियों को या टैबलेट को क्या कहेंगे؟ गोलियों को हबूब कहते हैं. सिरप को क्या कहेंगे? मशरूब भी कहते हैं. इंजेक्शन. इबर. ऑक्सीजन. ऑक्सीजन किस तरह ऑक्सीजन? जैसे ऑक्सीजन लगता है किसी को सांस की प्रॉब्लम है या खत्म हो जाता है ऑक्सीजन. कम्माम कहते हैं ना, जो सांस के लिए जो लगाते हैं, कम्माम. अभी कम्माम. जी. नर्स को क्या कहेंगे? नर्स को मुमर्रिदा कहते हैं, सिस्टर भी कह लेते हैं. मुमर्रिदा अक्सर इस्तेमाल होता है लफ्ज़. मुझे शुगर का मसला है. عندي سكر. कभी ज्यादा हो जाती है, مرات تزيد, कभी कम हो जाती है. مرات تنقص السكر. मुझे ब्लड प्रेशर का मसला है. عندي ضغط الدم. मुझे पसीना बहुत आता है. أعرق كثير. عرق कहते हैं ना पसीने को. मुझे पित्ते की प्रॉब्लम है. عندي مشكلة في المرارة. पित्ते में पथरी है. حصوة في المرارة. आप भी कमेंट करके वोकैबुलरी पूछ सकते हैं. हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक कर दीजिए. मुझे बहुत सुस्ती रहती है. عندي كسل كثير. أحس بالكسل كثير, يعني मुझे सुस्ती महसूस होती है. सुस्ती को क्या कहेंगे? कसल. मुझे पेन है यानी दर्द है, दर्द को क्या कहेंगे?
درد کو علم کہتے ہیں نا. کہیں چوٹ لگ جائے تو وہ درد ہو رہی ہو تو صابہ کہتے ہیں نا جب چوٹ لگ جائے. کنسلٹنٹ کو کیا کہیں گے؟ طبیب استشاری. پیشنٹ یعنی مریض. مریض پیشنٹ کو کہتے ہیں. اچھا اردو میں ہی ہو گیا ہے نا. عربی کا لفظ ہے نا مریض. ہاں جی. اور ہماری اردو بھی عربی کے ساتھ ہی مکس ہے تھوڑی سی. عربی کافی الفاظ جو ہے نا اردو میں وہ عربی سے لیے گئے ہیں. اردو جو ہے نا وہ عربی اور فارسی سے یہ اردو بنائی گئی ہے نا. چھوٹا کیس ہے. مرض بسیط. مشکلہ بسیطہ. مرض بسیط. سیریس کیس ہے. مشکلہ عویصہ. عویصہ عویصہ بھی کہتے ہیں اور صعبہ بھی کہتے ہیں. صعبہ مشکل کو کہتے ہیں. آپریشن کو عملیہ کہیں گے. عملیہ جراحیہ. کیا آپ کے پاس انشورنس ہے؟ عندك تأمين؟ کتنے دن سے درد ہے؟ كم يوم صار لك في الألم؟ پہلی بار. أول مرة. کوئی بات نہیں. ما عليه. مو مشكلة. آپ ٹھیک ہو جائیں گے. راح تطيب إن شاء الله. آپ ہفتے بعد آنا. تعال بعد أسبوع. یا مرنا بعد اسبوع یعنی ہفتے کے بعد ہمارے پاس آنا. تھینک یو سو مچ. حیاکم اللہ. جن بھائیوں اور بہنوں کو پریشانی اور تکلیف ہے ای اخوہ او اخوات عندهم مشکلہ اللہ تعالیٰ ان پر آسانیاں فرمائے. اللہ يعطيهم الصحة والعافية. اور ان کو صحت عطا فرمائے. اللہ يعطيهم الصحة والعافية ويسهل عليهم. آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا. ادعو لنا بالشفاء. ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. ادعو لنا بالشفاء. بارک اللہ فیکم. عربی سیکھنے کے لیے سبسکرائب اور بیل بٹن کو پریس کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ابو جی؟ الحمدللہ. کیف حالک یا بنتی؟ الحمدللہ. ابو جی آج جو ہاسپٹل کا ٹاپک رہ گیا تھا اس کے بارے میں بات کرنی ہے. جی. نمبر 1 ایمبولینس بلا لو. اطلب الاسعاف. میری نبض چیک کریں. افحص نبضی. آپریشن ہو رہا ہے. العملیہ جاریہ. آپریشن ہونا ہے. العملیہ راح تصير. آپریشن کرنا پڑے گا. لازم عملیہ. وہ آئی سی یو میں ہے. هو في العناية المركزة. آئی سی یو میں کوئی اندر نہیں جا سکتا. لا يمكن دخول العناية المركزة. یا پھر کہتے ہیں ما في ممنوع دخول العناية المركزة. وہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ هو في أي جناح. میں وارڈ نمبر 1 میں ہوں. أنا في الجناح رقم 1. میں پہلے وارڈ میں ہوں. أنا في الجناح الأول. ابو جی جس سے دل کی دھڑکن چیک کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ہوتی ہے اس کو سماعہ بھی کہتے ہیں لیکن سماعہ ڈاکٹر کے پاس سماعت الطبیب کہتے ہیں. سماعہ کسی ہیڈ فون کو بھی کہہ لیتے ہیں اور سماعت الطبیب جو ہے وہ اس سے دل کی دھڑکن چیک کی جاتی ہے. ڈرپ لگا دو. حط لي مغذی. میڈیسن کو کیا کہتے ہیں؟ دوا کہتے ہیں میڈیسن کو. ٹیبلٹ. ٹیبلٹ کو حبوب. کیپسول. کپسولات. ٹیکا انجیکشن. ابر. پردہ کر دو. سوي ستار. ویل چیئر لا دو. جيب لي كرسي متحرك. بلڈ شوگر کی ڈیوائس کو کیا کہیں گے؟ شريحة فحص السكر. اچھا. بلڈ پریشر کی مشین کو؟ ماكينة فحص السكر یا آلة فحص السكر. اچھا. پٹی کر دو. ضمدني. ضماد کہتے ہیں پٹی کو. مضمد کہتے ہیں پٹی کرنے والے کو. میڈیسن کی ڈیٹیل سمجھا دیں. ممكن تشرح لي
الأدوية एक्स रे कर दें. سوي لي أشعة. गायनेकोलॉजिस्ट औरतों के डॉक्टर को क्या कहेंगे? طبيب النساء. जर्म्स यानी जरासीम चेक करने वाली मशीन को क्या कहेंगे? उसको माइक्रोस्कोप भी कहते हैं और मजहर भी कहते हैं. ब्लड बैंक को क्या कहेंगे? बैंक الدم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. जिन भाइयों और बहनों को परेशानी और तकलीफ है, أي إخوة أو أخوات عندهم مشكلة, अल्लाह ताला उन पर आसानियाँ फरमाए الله يعطيهم الصحة والعافية. और उनको सेहत अता फरमाए. الله يعطيهم الصحة والعافية ويسهل عليهم. आप हमारे लिए भी दुआ कर दीजिएगा. ادعوا لنا بالشفاء. ہمارے لیے بھی دعا کر دینا. ادعوا لنا بالشفاء. مسنون جو دعا ہے وہ جب مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو اس کی زیارت کے لیے تو کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. اور اگر مریض کے پاس گئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مریض کے پاس آپ جائیں تو 7 دفعہ کہنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 دفعہ کہنا ہے. صحیح. اور اگر لڑکی ہے تو وہ اپنے لیے کیسے مانگے؟ مانگنے کے لیے تو مذکر مؤنث کی ایک ہی ہے, لیکن جب مخاطب کرتے ہیں نا دوسرے کو تو یعنی میں اگر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, اگر آدمی کے لیے دعا کرتا ہوں تو کہتا ہوں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر عورت ہے تو اس کو کہنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیکی. کی جو ہے نا یہ یعنی عورت کے لیے ہوتا ہے. اپنے بارے میں اگر دعا کرنی ہو تو کہتے ہیں اسأل اللہ العظیم اسأل اللہ ان یشفینی. یشفینی یعنی مجھے اللہ تعالیٰ شفا دے. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے. اسأل اللہ العظیم ان یشفینی. اگر یعنی جو سامنے اس کو مخاطب کرنا ہے مرد کو اسأل اللہ العظیم ان یشفیک, اور اگر لیڈیز ہے اس کو کہنا اسأل اللہ العظیم ان یشفیکی. اگر کسی کا کہنا ہے دوسرے کا مرد کا اسأل اللہ العظیم ان یشفیہ, اور اگر عورت کا اسأل اللہ العظیم ان یشفیہا. اور اگر آپ سب کو کہنا ہے اسأل اللہ العظیم ان یشفیکم. اگر ہمارا کہنا ہے ہمارا یعنی ہم سب کو اسأل اللہ ان یشفینا. اسأل اللہ العظیم ان یشفینا. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ تو مسنون دعا ہے نا, مکمل ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یہ مریض کے نزدیک ہو کے اس کو 7 دفعہ کہنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا. بارک اللہ فیکم.